بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار متفق علیہ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک میں ایک انسان ہی ہوں اور تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو تاکہ میں فیصلہ کروں، اور شاید تم میں سے بعض آدمی اپنی دلیل پیش کرنے میں دوسرے فریق سے زیادہ تیز اور چرب زبان ہو، پس میں جو کچھ سنوں اور اس سے جس نتیجے پر پہنچوں اس کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، درآں حالی کہ وہ حق پر نہ ہو، بس جس شخص کے لیے میں اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ کر دوں تو دراصل یہ میں اس کے لیے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ الحن یلحن کے معنی ہے زیادہ عالم، ہوشیار اور چرب زبان۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ اس میں آپ نے وضاحت فرما دی کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔ دو آدمی کے درمیان جھگڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ یہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ آپ کے پاس فیصلہ لے کر کے آیا کہ آپ فیصلہ کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، اور جس طرح دوسرے انسان کسی کی چرب زبانی، تیزی اور تراری سے متاثر ہو کر خلاف واقعہ بات کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، مجھ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کوٹ کچہری میں جائیے، ایک انسان سیدھا سادہ بھولے بھالے ہیں، لیکن ایک انسان ہے جو چرب زبان ہے، وہ اتنا ایسے بولتا ہے کہ کورٹ کے جج بھی یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی سچا ہے، اور جو سیدھا سادہ آدمی ہے اس کو دبا کے رکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ سیدھا سادہ آدمی وہی سچا ہے، جو چرب زبان ہے وہی جھوٹا ہے۔ لیکن جو چرب زبان ہوتا ہے آج کے وقت میں تو وہی سچا بن جاتا ہے۔ تو وہی حال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ اللہ کے نبی کے پاس دو آدمی فریاد لے کر کے، ایک فیصلہ لے کر کے آیا اور کہا کہ تم میرے پاس جھگڑا لے کر کے آئے ہو اور میں فیصلہ کر دوں، شاید تم میں سے ایک دوسرے بعض آدمی اپنی دلیل پیش کرنے میں بالکل تیز اور چرب زبان ہو، بس میں جو کچھ سنوں اور اس پر میں نتیجے پر پہنچوں، پتہ چلا کہ جس کے حق میں میں فیصلہ کر دوں وہ سچا نہیں ہے، جس کے خلاف میں فیصلہ کر دوں وہی سچا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح دوسرے انسان کسی کی چرب زبانی، تیزی اور تراری سے متاثر ہو کر خلاف واقعہ بات کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، مجھ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ عصمت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق دعوت و تبلیغ اور فریضہ رسالت کی ادائیگی سے نہیں ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ دوسری چیز، قاضی پیش کیے گئے دلائل کی بنیاد پر ہی فیصلہ دے گا، جن کو راجح اور صحیح سمجھنے کا اپنے علم اور گمان کے مطابق نہیں۔ تیسری چیز، قاضی کا فیصلہ اگرچہ ظاہر میں نافذ ہوگا لیکن اس سے حرام حلال اور حلال حرام نہیں ہوگا، یعنی
وہ باطناً نافذ نہیں ہوگا، جیسا کہ احناف کا مسلک ہے، اور کسی نے غلط فیصلہ حاصل کیا ہے تو وہ عند اللہ مجرم ہوگا، اور اس کا خمیازہ اسے جہنم کی آگ کی صورت میں بھگتنا ہوگا، الا یہ کہ اللہ اسے معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت علی کا زرہ گم ہو گیا تھا، اور حضرت علی کا زرہ گم ہو گیا تو وہ زرہ کسی یہودی کے پاس دیکھا، اور حضرت علی نے کہا کہ یہ زرہ میری ہے، اور اس آدمی یہودی نے کہا کہ نہیں، یہ زرہ میری ہے۔ دونوں آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، بات عدالت میں پہنچ گئی۔ عدالت میں گئے، جو قاضی تھا، جو فیصلہ کرنے والا تھا، قاضی شریح، تو اس نے فیصلہ کیا اور حضرت علی سے کہا کہ آپ اپنا دلیل پیش کیجئے، آپ کی یہ زرہ آپ کی ہے، کیا دلیل ہے، دلیل پیش کیجئے۔ دلیل پیش کیا تو حضرت علی کی دلیل نہیں مانی گئی، یعنی وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ تو پھر کہا کہ اور کچھ دلیل دیجئے، تو کہا کہ میرا غلام دلیل ہے۔ غلام سے کہا گیا، کہا کہ ہاں یہ زرہ جو ہے میرے آقا یعنی حضرت علی کا ہے۔ تو قاضی نے یہ فیصلہ کیا کہ ظاہر سی بات ہے غلام اپنے آقا کے خلاف بات نہیں کرے گا، اس لیے یہ غلام کی بات نہیں مانی جائے گی۔ پھر اس کے بعد قاضی نے کہا حضرت علی سے کہ اور کوئی اگر آپ کا دلیل ہے تو پیش کیجئے۔ کہا کہ میرا بیٹا ہے۔ بیٹا بھی کہا کہ ہاں یہ زرہ میرے والد کا ہے۔ پھر قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں، ظاہر سی بات ہے بیٹا باپ کے خلاف گواہی نہیں دے گا، اس لیے بیٹا کی گواہی بھی نہیں چلے گا۔ تو دیکھیے حضرت علی کی حکومت ہے، جج بنایا حضرت علی نے، فیصلہ سنا رہا حضرت علی کے خلاف۔ تو اس وقت جو فیصلہ ہوتا تھا اٹل فیصلہ ہوتا تھا، اور کبھی کسی کے خلاف فیصلہ نہیں ہوتا تھا۔ اور آج مقدمہ میں آپ جاتے ہیں، آج جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، جو سب سے جھوٹا انسان ہے، آج مقدمہ کے اندر اسی کو سچا مانا جاتا ہے۔ جو جتنا جھوٹ بیان کر سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے، وہی سب سے سچا انسان ہے۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، حضرت علی کے دور میں ایسا کبھی نہیں ہوا، جبکہ حضرت علی کی اس وقت حکومت تھی، جج حضرت علی نے بنایا، لیکن جب فیصلہ ہو رہا حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، لیکن یہ حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ میرے خلاف فیصلہ کیوں کیا، نہیں کہا کہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اس وقت اللہ کے نبی کے دور میں، حضرت علی کے دور میں، عمر کے دور میں ان کے بھی خلاف فیصلہ ہوتا تھا، لیکن بلا چوچرا مان لیتے تھے۔ تو یہی اللہ کے نبی کے سامنے یہ دونوں شخص لے کر کے آئے اور کہا کہ تم میرے پاس فیصلہ لے کر کے آیا کہ میں فیصلہ کر دوں۔ شاید تم دونوں میں سے بعض آدمی دلیل پیش کرنے میں ایک دوسرے فریق سے زیادہ تیز اور چرب زبان ہو اور اسی کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ تو حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں یہ فرمایا کہ دراصل یہ میں اس کے لیے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے دے رہا ہوں۔ اگر اس کے خلاف ہے، یعنی اگرچہ وہ جھوٹا ہے، لیکن میں دونوں طرف بات سن کر کے اگر اس کے حق میں اگر فیصلہ کر دے رہا ہوں، تو تم یہ مت سمجھو کہ میرے حق میں فیصلہ کر دیا، بلکہ تمہارے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کی ایک ٹکڑا کاٹ کر کے میں دے رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو گویا کہ جو لوگ بھی آج بھی اگر کسی جو حق آدمی جس کا حق ہے اس کا حق چھین کر کے دوسرے کو دیا جاتا ہے، تو وہ دوسرا آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرا
میرا حق نہیں تھا مجھے مل گیا، تو گویا کہ وہ جب تک اس دنیا کے اندر زندگی جیے تو سمجھ لے کہ جب تک وہ کھانا کھائے، پانی پیے، کوئی بھی چیز کھائے پیے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ کے اندر بھر رہا ہے۔ تو اس حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ 2 دن کی زندگی ہے، ہمیں اور آپ کو کل قیامت کے دن حساب دینا ہے، اس لیے سچا بن کر کے رہیں۔ وقتی طور پر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لیکن بعد میں انجام اچھا ہوگا، بعد میں پھل اچھا ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص جھوٹ بولے تو وقتی طور پر تو آپ کو انجام اچھا ہوگا، لیکن بعد میں انجام بہت برا ہوگا۔ یہ ہمیں اور آپ کو دھیان میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔